اور پھر اس کے بعد ان کو پھر زوال آ گیا، اور اس زوال کے اندر جو ہے جو فرعون تھا، یہ بڑا مشہور واقعہ فرعون کا جو ہمیں اس کے اندر قرآن مجید کے اندر بھی ملتا ہے کہ فرعون نے دوبارہ ان کو محکوم کر لیا بنی اسرائیل کو، اور یہ سیکنڈ سٹیزن بنا دیے گئے، اور محکوم قوم کی حیثیت سے وہ دوبارہ وہاں رہنے لگ گئے۔ فرعون کیا کرتا تھا کہ ان کے لڑکوں کو ذبح کر دیا کرتا تھا اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیا کرتا تھا، اور یہ ایتھلک لانسنگ کی ایک بدترین مثال تھی کہ اس قوم کو، پوری قوم کو جو ہے ختم کر دیا جائے۔ تو یہ وہ دور تھا جب بنی اسرائیل جو ہے دوبارہ جو ہے وہ محکوم ہو گئے، جب دوبارہ جو ہے ان کو زوال ہو گیا۔ اس کے بعد 900 قبل مسیح کے اندر، 900 قبل مسیح کے بعد جو ہے، تو 900 قبل مسیح سے 1300 قبل مسیح تک یہ عالم رہا۔ اس کے بعد 600 سال تک بنی اسرائیل جو ہے وہ مصر کے اندر رہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے ایک غلام قوم کو دوبارہ جو ہے وہاں سے نکالا، اور نکال کر ایک قیادت فراہم کی، اور ان کو دوبارہ وادی سینا کے اندر لے کے آ گئے، اور یہ قوم جو ہے پھر دوبارہ بنی اسرائیل نے دوبارہ نافرمانی کی، انبیاء کرام کو قتل کرنا شروع کر دیا، انبیاء کرام کے اوپر تہمتیں لگانی شروع کر دی۔ اس کے بعد دوبارہ جو ہے وہ 40 سال تک جو ہے وہ بھٹکتے چلے گئے، اور وہ دوبارہ جو ہے یعنی دوبارہ ان کا زوال آ گیا 1100 قبل مسیح کے اندر۔ اب ہم آئے ہیں 1100 قبل مسیح کے اندر۔ 1100 قبل مسیح میں حضرت طالوت ایک کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہ مقرر کیا، اور طالوت علیہ السلام کی فوج کے اندر ایک 17 سالہ نوجوان تھا کہ جو داؤد علیہ السلام کہ جنہوں نے جالوت کو قتل کیا، تو حضرت جو طالوت تھے انہوں نے داؤد علیہ السلام کو جو ہے اپنا سپہ سالار مقرر کیا، اور بعد میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی جو ہے وہ بادشاہ حضرت طالوت نے اپنی بیٹی کا نکاح جو ہے وہ حضرت داؤد علیہ السلام سے کیا، اور بعد میں حضرت داؤد علیہ السلام جو ہے وہ بادشاہ مقرر ہو۔ اس طرح وہاں جو ہے 3 حکومتیں قائم ہوگی۔ پہلی حکومت حضرت طالوت علیہ السلام کی، دوسری حکومت حضرت داؤد علیہ السلام کی، اور تیسری حکومت جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ پہلے میں آپ کو بتا چکا کہ داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے کون؟ حضرت سلیمان علیہ السلام۔ داؤد علیہ السلام کے بیٹے جو تھے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام تھے۔ تو اس طرح جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو اولاد تھی وہ بہت نکمی تھی۔ پہلے وہ جو ان کی سلطنت تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے جانے کے بعد 2 حصوں میں تقسیم ہوئی، پھر 12 حصوں میں تقسیم ہوئی، یہاں تک کہ وہ دوبارہ زوال پذیر ہو گئے۔ تو اس طرح اس کے بعد بخت نصر آیا، بخت نصر نے ان کی دوبارہ اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور بیت المقدس کو مسمار کر دیا، مسجد کو مسمار کر دیا، اور اس طرح جو بنی اسرائیل تھے عراق، شام اور مدینے کے اندر جا کر آباد ہو گئے۔ تو یہ جو میں نے آپ کے سامنے مختصر سی تاریخ جو رکھ رہا ہوں، ایک دو چیزیں اور آپ کے سامنے بتاتا چلوں۔ اس کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام آئے کہ جنہوں نے دوبارہ فلسطین کو اور بنی اسرائیل کو جناب اپنا کھویا ہوا مقام دلایا، اور اس کے بعد دوبارہ جو ہے اور وہ رومن امپائر کے وہ جزوی حکومت بنانے میں حضرت عزیر جو ہے وہ جزوی حکومت بنانے میں دوبارہ کامیاب ہو گئے۔ انہیں بنی اسرائیل کو دوبارہ اکٹھا کیا بیت المقدس کے اندر، اور رومن امپائر کے ماتحت ایک حکومت جو قائم کی، اور اس کے بعد جو ہے ان کو بھی دوبارہ جب بنی اسرائیل کو دوبارہ اقتدار ملا تو انہوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، اور یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کی سازشیں کرنے لگے۔ تو اس کے بعد جو ہے نا دوبارہ جو ہے نا ان کے پاس زوال آ گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے ان کو آخری جو ہے وہ اقتدار ملا تھا۔ تو اس طرح بنی اسرائیل کو 3 عروج ملے۔ سب سے پہلا عروج حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں، دوسرا عروج جو ہے حضرت طالوت اور داؤد اور سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں، اور تیسرا عروج جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے جو ہے وہ ان کو حاصل ہوا۔ تو یہ میں آپ کے سامنے مختصر سی جو تاریخ آپ کے سامنے بیان کی جو کہ میں نے اب رکھی۔ اب ہم آتے ہیں اپنے اس مطالعے کی طرف، ان پرنسپلز کی طرف جو کہ ان آیات کے اندر بیان کی گئے۔ تو میں ایک ورس آپ کے سامنے پڑھتا جاؤں گا، پھر ہم اس کے اندر دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیا بتا رہے ہیں۔ یہ جو ڈائلاگس حضرت سلیمان علیہ السلام کے ڈائلاگس تھے، یا ان کو جو اقتدار کیسے ملا تھا، انہوں نے کس طرح وہ اقتدار چلایا، اور کیا کیا چیزیں ان کے پاس تھی۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وورث سلیمان داؤد وقال یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر وأوتینا من کل شیء ان ھذا لہو الفضل المبین۔ اور داؤد علیہ السلام کا وارث سلیمان ہوا، اور اس نے کہا اے لوگو، وقال یا ایھا الناس علمنا، کہ اے لوگو ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو کس کی بولیاں سکھائی گئی ہیں؟ پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی ہیں۔ پھر من کل شیء ان ھذا لہو الفضل العظیم، پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ سارا کا سارا جو فضل ہے یہ کس نے دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر نمایاں فضل ہے جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا کہ ہمیں پرندوں کی بولیاں
سکھائی گئی ہے. اب آگے چلیے. وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ کہ پھر سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سلیمان کے لیے جن اور انسانوں اور پرندوں کے لشکر جمع کیے گئے تھے اور وہ پورے ضبط میں رکھے جاتے تھے. وہ پورے ضبط میں. دیکھیے یہاں پر بڑی خوبصورت بات بتائی جا رہی ہے. دیکھیے یہ یعنی 3 قسم کی فورسز جو تھی وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا کی گئی تھی. 3 قسم کی فورس تھی کہ کون کون سی؟ من الجن والانس والطیر فہم یوزعون. 3 قسم کی فورس تھی. جن وہ تھے، جنات وہ تھے جو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے قبضے میں دیے گئے تھے. اور جنات جو تھے وہ سریع الحرکت ہوتے ہیں، ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. اور جنات جو ہے وہ لائٹ کی اسپیڈ سے ٹریول کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور اپنے شکلیں بھی بدل سکتے ہیں. تو جنات جو ہے وہ دیکھیے ایک ہم اگر اس کو اس طرح لے لیجئے کہ جنات جو ہے وہ نیوی تھی اور انسان جو تھے وہ آرمی تھی اور وہ طیر پرندے سے وہ ایئر فورس تھی. نیوی، آرمی اور ایئر فورس. تو 3 قسم کی فورسز جو تھی وہ کس کو دی گئی تھی؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کو دی گئی تھی. ٹھیک ہے جی. تو یہ جنات کیا کرتے تھے؟ ریڈ سی کے اندر سمندر کے اندر جاتے تھے اور غوطہ زن ہوتے تھے اور وہاں سے یہ موتی نکال کر اور جواہرات نکال کے مختلف قیمتی پتھر نکال کر وہ لاتے تھے اور حضرت سلیمان علیہ السلام جو محلات بنایا کرتے تھے یا ملکی نظام چلایا کرتے تھے اس کے اندر استعمال کیا کرتے تھے. تو یہ 3 قسم کی فورسز تھی نا. یہ فہم یوزعون، یہ بڑا زبردست نقطہ ہے، اس کو سمجھتے ہیں ہم. یہ آگے کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ کہ وہ پورے ضبط میں رکھے جاتے، وہ پورے ضبط میں رکھے جاتا. اب یہ دیکھیے اس کا جو مادہ جو ہے یہ یوزعون کا مادہ، فہم یوزعون کا مادہ جو نکلا ہے اوزع وزع ایزا. ایزا کے 3 مطلب ہوتے ہیں. ایزا کے 3 مطلب ہوتے ہیں جس سے یہ مادہ نکلا ہے کہ اس کے 3 مطلب ہیں. وہ کنٹرول میں، وہ یہ جو عام بھیڑ نہیں تھی، یہ عام لوگ نہیں تھے، یہ جو جنات تھے وہ کمانڈر تھے، وہ بڑے برین رکھنے والے تھے، بڑی صلاحیتیں رکھنے والے تھے. اس طرح انسانوں کی بھی یہ جو انسانوں کا جو گروہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس تھا وہ بھی بڑا کیپیبل تھا، وہ بڑا ایکسپرٹ قسم کے لوگ تھے جو کہ ان کے قبضے میں دیے گئے تھے. اور تیسرے وہ تھے وہ طیر پرندے. ٹھیک ہے. اب یہ جو تھے ایزا کا مطلب میں نے آپ کو بتایا کہ وہ بڑے کنٹرول میں رکھے جاتے تھے اور ان کی ایک خاص ترتیب تھی اور ان کی درجہ بندی تھی. ان کی ایک درجہ بندی، جیسے درجہ بندی ہم نے دیکھا نا آرمی کے اندر درجہ بندی، آپ نے دیکھا کہ آرمی کے اندر درجہ بندی کیسے ہوتی ہے. پہلے سپاہی ہوتا ہے، پھر صوبے دار ہوتا ہے، پھر کیپٹن ہوتا ہے، پھر کرنل ہوتا ہے، پھر جنرل ہوتا ہے، پھر فیلڈ مارشل ہوتا ہے، پھر میجر جنرل ہوتا ہے، پھر لیفٹیننٹ جنرل ہوتا ہے، پھر بریگیڈیئر ہوتا ہے. یہ ترتیب، یہ درجہ بندی ہے. جس کا مطلب ہے کہ یہ مینجمنٹ کا یہ اصول ایک یہاں بتایا جا رہا ہے کہ جو مینیجر ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اپنی آرگنائزیشن کے اندر سے تلاشتا ہے، یعنی وہ دیکھتا ہے کہ میری اس آرگنائزیشن کے اندر کون سا ایک ایسا کیپیبل بندہ ہے کہ جس کے اندر بڑی صلاحیت ہے، اس کو یعنی اس کو اوپر کی طرف لے کے آتا ہے. اگر آپ اس کو 3,000 دے رہے ہیں اس کو اٹھا کے 5,000 پہ لے کے جائیے، 5,000 پہ 10,000 پہ لے کے جائیے، اس کو مینیجر بنائیے. مینیجر کا کام کیا ہوتا ہے؟ ٹیم بلڈنگ کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ ٹیم بلڈنگ. یہاں پر یہ سکھایا جا رہا ہے فہم یوزعون کہ وہ بڑے کنٹرول میں، پورے ضبط میں رکھے جاتے تھے. وہ عام بھیڑ نہیں تھی بلکہ وہ کیپیبل لوگ تھے، وہ کیپیبل قسم کی، یعنی ان کے اندر بڑی صلاحیتیں تھی. تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب آپ کسی آدمی کو دیکھ لیتے ہیں، یعنی مینیجر کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے لوگوں کے اندر سے، اپنی آرگنائزیشن کے اندر سے، اپنے ادارے کے اندر سے، اپنی یعنی حکومت کے اندر سے وہ لوگوں کو تلاش کرتے ہیں. تلاشنے کے بعد پھر تراشتے ہیں، پھر اس کو اوپر کی طرف لے کے آتے ہیں، پھر اس کو مینیجر بناتے ہیں. تو فہم یوزعون کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر آرگنائزیشن چلانا چاہتے ہیں، آپ اگر ادارہ چلانا چاہتے ہیں، آپ اگر کوئی گروپ چلانا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ چیزیں اپنے مد نظر رکھنی ہوگی. اچھا اب یہاں پر ہو کیا رہا ہے کہ یعنی اب یہ دیکھیے، میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں. چیف آف آرمی اسٹاف ہوتا ہے نا، جب وہ آرڈر دیتا ہے کہ بھائی کوئی حکم جاری کرتا ہے تو فوراً کور کمانڈر کہتے ہیں یس سر، اس کے حکم کو فالو کرتے ہیں. اس کے بریگیڈیئر، پھر کرنل، یعنی کور کمانڈر سے پھر بریگیڈیئر نیچے کرنل، یہاں تک کہ سپاہی تک وہ سیم میسج جو ہے نیچے چلا جاتا ہے. تو مینیجر جو ہوتا ہے یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے یہ فہم یوزعون کا مطلب. لیکن آج ہم نے اس کو بالکل غلط استعمال کیا. آج یہ ہوتا ہے کہ جو شوہر ہے، وہ جو بیوی ہے تو وہ چاہتی ہے کہ میں شوہر کے سارے اقتدار جو ہے، شوہر کی ساری جتنی بھی وہ ہیں وہ اپنے قبضے میں کر لوں. میں بیوی چاہتی ہے کہ میں شوہر بن جاؤں اور ساتھ ساتھ کہ میں بیوی کے سارے اختیارات اپنے پاس لے لوں. جیسے چیف آف آرمی اسٹاف ہے نا، چیف آف آرمی اسٹاف کہتا ہے کہ میں صدر بھی بن جاؤں، میں وزیر اعظم بھی بن جاؤں، میں جناب ملک کا وزیر دفاع بھی بن جاؤں، ہر کام جو ہے میرے حکم سے ہونا چاہیے. تو
تو یہاں فہم یوزعون کا جو فلسفہ ہے، فہم یوزعون کا جو مطلب ہے، وہ یہ بتا رہا ہے کہ درجہ بندی بہت ضروری ہے، درجہ بندی بہت ضروری ہے، اور اختیارات کا تعین بہت ضروری ہے۔ جاب ڈسکرپشن، کہ اگر میں نے آپ کو ایک جاب اسائن کی ہے تو اس جاب کے ریلیونٹ آپ کو کام وہی کرنے جو آپ کی جاب ڈسکرپشن میں بیان کیے جا رہے ہیں۔ تو مینجمنٹ کا ایک اصول یہاں بتایا جا رہا ہے کہ درجہ بندی پہلے کریں، درجہ بندی کے بعد جاب اسائن کرنے، اور جاب اسائن کرنے کے بعد اس کا حدود کا تعین کرنا ہے، اس کے فہم یوزعون۔ اس کا فلسفہ یہ کہتا ہے کہ ہمیں اس کو ضبط میں رکھنا ہے، کنٹرول میں کرنا ہے، کہ بھائی آپ کا یہ جو ہے، آپ کی جو ذمہ داری ہے یہ ہے، آپ کی جو گائیڈ لائن ہے وہ یہ ہے، آپ کو اس طرح لے کے چلنا ہے۔ تو یہ فہم یوزعون کا مطلب جو ہے یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اختیارات جو دیے گئے اس کے درمیان ہی رہنا۔ ٹھیک ہے، آئیے ہم آگے چلتے ہیں۔ اب آگے جائیں، حتی اذا اتوا علی وادی النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ فہم لا یشعرون۔ کہ پھر آگے چلیے، پورے ضبط میں رکھے جاتے۔ ایک مرتبہ وہ ان کے ساتھ کوچ کر رہا تھا، یہاں تک کہ جب یہ سب چیونٹیوں کی وادی میں پہنچے تو ایک چیونٹی نے کہا، اے چیونٹیوں اپنی بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام اور اس کے لشکر تمہیں کچل ڈالیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ دیکھیں یہاں ایک بہت زبردست ایک بات جو بتائی جا رہی ہے کہ جو قیادت جو ہوتی ہے، جو مینیجر ہوتی ہے، اس کی دھاک ایک چھوٹے سے چھوٹے عملے تک بھی اس کی ہوتی ہے دھاک۔ یعنی دیکھیں چیونٹی کتنی چھوٹی ہے، مینیجر کی نظر ایک چھوٹی سی چیز پہ بھی ہوتی ہے، مینیجر کی نظر جو ہے ایک چھوٹی سی چیز کے اوپر بھی ہوتی ہے۔ یعنی اس کو چیونٹیوں کی بھی پتا تھا کہ ایک بہت بڑا لشکر، ایک ایسا لشکر آ رہا ہے کہ اگر وہ یہاں سے گزرا تو یہ ساری کی ساری ہم کچلی جائیں گی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے آگے بڑا خوبصورت جواب دیے، وہ ڈائلاگ ہم آگے جا کے دیکھیں گے۔ تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ مینجمنٹ کی جو دھاک ہوتی ہے وہ ایک ایک شہری پر ہوتی ہے، ایک ایک اپنی آرگنائزیشن کے اندر ایک ایک امپلائی کے اوپر اس کی دھاک ہوتی ہے کہ بھائی یہ مینیجر تو بڑے سخت ہیں، یہ مینیجر تو قانون کے بڑے پابند ہیں، یہ مینیجر تو جو بات کہتے ہیں وہ کر کے دکھاتے ہیں، یہ جو مینیجر جو آرڈر دیتے ہیں وہ آرڈر کو امپلیمنٹ کر کے دکھاتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو قیادت ہوتی ہے، جو مینیجر ہوتا ہے، وہ کیا کرتا ہے، وہ چھوٹی سے چھوٹی چیز پہ بھی نظر رکھتا ہے اور اپنی بات کو امپلیمنٹ کرنا اس کو خوب آتا ہے۔ آگے چلیے، پھر آگے سلیمان علیہ السلام فرما رہے ہیں چیونٹیوں کی یہ ڈائلاگ سن کر، کیونکہ ہم نے پڑھا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو کیا پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی تھی، یہ جانوروں کی بولیاں وہ جانتے تھے۔ چیونٹی نے جب یہ بولا تو سلیمان علیہ السلام نے سن لیا، انہوں نے کیا کہا، دیکھیں فتبسم ضاحکا من قولها وقال ربی اوزعنی۔ یہ دیکھیے دوبارہ وہاں پر وہی آیا جو وہاں پر تھا، یہاں پر کیا آیا تھا، فہم یوزعون، اسی کے مادے سے نکلا، فقال ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان عمل صالحا ترضاه۔ یعنی سلیمان علیہ السلام اس کی بات پر مسکرائے اور ہنس پڑے اور بولے، اے میرے پروردگار مجھے قابو میں رکھ۔ اس لیے کہ جب انسان کو اقتدار ملتا ہے، جب انسان کو طاقت ملتی ہے تو وہ تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ کس میں مبتلا ہو جاتا ہے؟ گھمنڈ میں مبتلا ہو جاتا ہے، میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا، میں تو یہ کر سکتا ہوں، یہ میں نے۔ تو یہ جو میں ہے نا انسان کے اندر تکبر پیدا کرتی ہے۔ ہم نے پہلے پڑھا تھا نا کہ تکبر کس بنیاد پہ آتا ہے حنزلہ، یعنی آپ کے پاس مال آ گئی، آپ کے پاس دولت آ گئی، آپ کے پاس شہرت آپ کو مل گئی، آپ کو کوئی اچھا عہدہ مل گیا، آپ بہت خوبصورت ہیں، اس بنیاد پر تکبر آ جاتا ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام کو کیونکہ بہت زیادہ طاقت اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی تھی، وہ پرندوں کی بولیاں جانتے تھے، جنات کا ایک بہت بڑا کیپیبل گروہ جو تھا ان کے قبضے کے اندر تھا، آرمی، نیوی، ایئر فورس کہ جنات کا ایک گروپ ان کے قبضے میں، انسانوں کا گروپ ایک ان کے قبضے میں، اور پرندوں کا ایک گروپ جو ہے ان کے قبضے میں۔ تو یہاں پر انہوں نے کہا فتبسم ضاحکا من قولها، کہ سلیمان علیہ السلام اس بات پر مسکرائے اور ہنس پڑے اور بولے، اے میرے پروردگار مجھے قابو میں رکھ کہ میں تیرے اس احسان کا شکر ادا کرتا رہوں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کیا۔ اور پھر آگے کیا فرما رہے ہیں، وَأَنْ عَمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، یہ زبردست بات کر دی، اور ایسا عمل صالح کروں کہ جو تجھے پسند آئے، اور ایسا عمل صالح کروں کہ جو تجھے پسند آئے۔ اب یہ دیکھیں یہاں پر جو ہے بڑی خوبصورت بات یہ بتائی، اوزینی، میں نے آپ کو بتایا تھا
کہ یہ دعا بھی شامل ہے کہ ہمیں یعنی اوزعنی کہ اے رب مجھے اے میرے رب مجھے قابو میں رکھ، یعنی اے میرے رب مجھے تکبر سے بچائیو، مجھے تکبر سے بچائیو، مجھے تو نے اتنی سلطنت عطا کر رکھی ہے، مجھے تو نے اتنی طاقت عطا کر رکھی ہے، مجھے تو نے اتنی فورسز عطا کر رکھی ہیں، اے میرے رب مجھے تکبر سے بچائیو، یعنی اوزعنی کہ مجھے قابو میں رکھ، مجھے اپنے اوپر کنٹرول کرنا۔ ہم نے پیچھے پڑھا تھا، ہم نے کیا پڑھا تھا؟ فہم یوزعون کہ وہ کنٹرول میں رکھے جاتے تھے، ان کی ایک خاص ترتیب تھی، ان کی درجہ بندی تھی، تو وہ یعنی وہ کنٹرول میں رکھے جاتے۔ یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام خود کہہ رہے ہیں کہ اللہ مجھے قابو میں رکھ، مجھے کنٹرول میں رکھ، ٹھیک ہے۔ تو آگے فرمایا جا رہا ہے کہ ایسا عمل صالح کروں جو تجھے پسند آ جائے، یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عمل کیا ہوتا ہے؟ عمل جو ہے ایک بڑی خوبصورت بات ہے، عمل جو ہے نبی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم عمل جو ہے، عمل اللہ تعالیٰ کو عمل بھی پسند ہے اور نیت بھی پسند ہے، یعنی دونوں کا ایک ساتھ ہونا اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ نیت بھی خالص ہو اور عمل بھی خالص ہو۔ اور میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک فلمی اداکار ہے، اس نے ایک اداکارہ گلے لگایا ہوا، کہتا ہے جی یہ تو میری بہن ہے، یہ میں اس کو بہن مانتا ہوں، اس کا عمل، اس کی نیت بھلے خالص ہو لیکن عمل اس کا خالص نہیں ہے، تو اس کو اللہ کو وہ چیز پسند نہیں ہے۔ اب آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کسی کی مدد کر رہے ہیں لیکن آپ کی نیت جو ہے وہ خراب، آپ کی نیت یہ ہے کہ یار میں اس کی مدد تو کر رہا ہوں، کل کو میں اس سے کوئی کام لے لوں گا، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو عمل بھی چاہیے اور نیت بھی چاہیے، اللہ تعالیٰ کو دونوں چاہیے، رضامندی دونوں چاہیے، عمل بھی چاہیے اور نیت بھی۔ اب وہ کہہ رہا ہے، اب دیکھیے اب یہ ہم 12 ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں عمل ہمارا کیا ہے، ہم جناب بہت زبردست قسم کی میلادیں مناتے ہیں، بڑے بڑے نعرے لگاتے ہیں، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجتے ہیں، ان کے اوپر بڑی وہ کرتے ہیں، لیکن ہمارا عمل یہ ثابت کر رہا ہے کہ مسجد میں ہم نماز نہیں پڑھ رہے، ہماری نمازیں نکل جاتی ہیں، ہم نے یہاں 5 لاکھ کا میلاد تو کر دیا، ٹھیک ہے، لیکن میرا جو عمل پوری زندگی میں آگے چل رہا ہوں، پورا سال جو چل رہا ہوں، نہ نماز کا مجھے ہوش ہوتا ہے، میں غیبت بھی کر رہا ہوں، حضرت سلیمان علیہ السلام کی سمجھ لو کور کمانڈرز کا اجلاس ہے، یہ جو جتنے بھی بڑے برینز تھے، جو جنات کے برینز تھے، جو انسانوں کے برینز تھے، جو پرندوں کی بہت بڑا ایک کیبنٹ لگی ہوئی ہے، اور وہاں سلیمان علیہ السلام، یہ دیکھیں یہاں ایک مینجمنٹ کا ایک اور اصول بتایا جا رہا ہے۔ اب مینجمنٹ کا اصول یہ ہے کہ مینجمنٹ جو ہے نظر رکھتی ہے، ہر بندے پر نظر رکھتی ہے، ہر بندے پہ۔ اب سلیمان علیہ السلام نے اپنی میٹنگ کال کی، آ جاؤ سارے جمع ہو جاؤ، میٹنگ ہے، میٹنگ میں سارے، اب انہوں نے کہا وہاں پر کیا ہوا؟ یہاں پر دیکھیے بڑی زبردست بات بتائی جا رہی، سلیمان علیہ السلام نے جائزہ لیا، پرندوں کا جائزہ لیا اور کہا کیا بات ہے کہ میں فلاں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا، میں فلاں ہدہد، یعنی مینیجر جو ہوتا ہے نا، جب جاتا ہے نا آفس کے اندر تو دیکھتا ہے اس سیٹ پہ طلحہ موجود ہے کہ نہیں ہے، یہ حنظلہ کہاں، یہ لیٹ آیا، اس سائٹ پہ بندے نہیں موجود ہیں، مینیجر کی وائس نظر ہوتی ہے، ہر جگہ پہ نظر ہوتی ہے، یہ یہاں پر کیوں بیٹھا ہوا ہے، اس کی جاب، اس کی ڈیوٹی یہاں پر نہیں ہے، یہ یہاں پر کیوں ہے، یہ ٹائم پہ نہیں آیا، یہ لیٹ کیوں ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں اس نے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا کہا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کا جائزہ لیا اور کہا کہ کیا بات ہے، میں فلاں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا، کہیں وہ غائب تو نہیں ہو گیا۔ پھر آگے دیکھیں، جب یہ 3 باتیں پوچھی پھر آگے کہا لا اعذبنہ عذابا شدیدا، پھر آگے فرماتے ہیں کہ میں اسے سخت سزا دوں گا، میں اسے سخت سزا دوں گا یا ذبح کر دوں گا۔ کس کو؟ ہدہد کے بارے میں کہہ رہے ہیں، میں اسے سخت سزا دوں گا۔ مینیجر کیا کرتا ہے جب دیکھتا ہے کہ طلحہ سیٹ پہ نہیں ہے، وہ کیا کہتا ہے، میں اسے یعنی نکال دوں، یعنی اگر ایک بندہ کام نہیں کر رہا، آپ کی آرگنائزیشن کے اندر کام نہیں کر رہا، تو اگر آپ کام کر رہے ہیں اس کو پروموٹ کیجئے، اگر کام نہیں کر دیا ڈیموٹ کیجئے، اگر آرگنائزیشن کے لیے نقصان دے تو اس کو فائر کر دیجئے۔ اور اگر یہ دیکھیں ایک اور بڑا اہم نقطہ ہے کہ اگر اسلام دشمن ہے، اگر مرتد ہے تو اس کو آپ قتل بھی کر سکتے ہیں، اس کو ذبح بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ حضرت سلیمان علیہ السلام 3 باتیں کی کہ لا اعذبنہ عذابا شدیدا، کہ میں اسے سخت سزا دوں گا یا ذبح کر دوں گا، ورنہ اسے میرے سامنے معقول وجہ پیش کرنی ہوگی کہ بھائی میری موٹر سائیکل خراب ہو گئی تھی، میری گاڑی خراب ہو گئی تھی، میری بیوی بیمار تھی، مجھے بخار ہو گیا، اس کو صحیح معقول وجہ پیش کرنی پڑے گی۔ اولیاء یاتینی بسلطان مبین، اس کو صحیح معقول وجہ پیش کرنی پڑے گی، کبھی کہاں تھے تم، کیوں نہیں آئے۔ اب آگے چلیے دیکھیے، اصل میں ٹائم ہمارے پاس کم ہے، ہم اس لیے میں کچھ چیزوں کو جو ہے نا وہ ذرا سرسری لیتا چلا جا رہا ہوں۔ اچھا اب آگے دیکھیے، آگے حدود کیا کچھ دیر نہ گزری تھی، فمکث، یعنی کچھ دیر نہ گزری تھی کہ اس نے آ کر کہا، کس نے کہا؟ ہدہد نے کہا، میں نے وہ معلومات حاصل کی ہیں جو آپ کے علم میں نہیں ہیں، جو آپ کے علم میں
ہدہد کیا کہہ رہا ہے؟ ہدہد نے فوراً آ گیا، اب وہ فوراً آ گیا، اس نے کہا کہ یہ ہدہد تھا نا، اس نے کہا کہ تم کہاں تھے؟ اس نے کہا سر میں تو ڈیوٹی پر تھا سر۔ ہدہد نے کہا جناب میں تو ڈیوٹی پر تھا۔ انہوں نے کہا کہاں تھے ڈیوٹی پہ؟ انہوں نے کہا میں تو آپ کے لیے انٹیلیجنس کے لیے گیا ہوا تھا، میں تو ISI کا بندہ ہوں، میں تو انفارمیشن لینے کے لیے گیا ہوا تھا، میں نے معلومات اکٹھی کی ہیں جو آپ کو بھی معلوم نہیں۔ پھر حضرت سلمان علیہ السلام کیا کہتے ہیں بتائیے، ٹھیک ہے میں نے تو وہ معلومات حاصل کر رکھی ہیں جو آپ کے علم میں بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے میں سبا کے متعلق یقینی اطلاع لے، اب وہ سیاسی انفارمیشن پرووائڈ کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ سیاسی انفارمیشن جو ہے وہ پرووائڈ کر رہا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی گیدرنگ ہے، کور کمانڈرز بیٹھے ہوئے ہیں، بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں، ان کے درمیان وہ معلومات فراہم کی۔ سب سے پہلے اس نے سیاسی معلومات فراہم کی کہ میں ملک سبا کے متعلق یقینی اطلاع لے کے آیا ہوں، میں نے وہاں ایک عورت دیکھی ہے جو اس قوم کی حکمران ہے، یعنی اس نے کہا کہ میں انفارمیشن لے کے آیا ہوں کہ وہاں ایک سبا، یہ ہم بات کر رہے ہیں یمن کی، یمن جو ہے بیت المقدس سے کم و بیش 1000 کلومیٹر سے اوپر ہے، ٹھیک ہے یمن ایک الگ ملک ہے، وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے اندر اور اکنامکس کے اندر یعنی ایک زبردست قسم کی ایک اکنامیکل ہب تھا، یعنی عرب کنٹریز کے اندر یہ جو عرب کا خطہ ہے اس کے اندر یمن جو تھا وہ اکنامک ہب تھا، تمام قسم کی جو ٹریڈ تھی وہ ارد گرد سے ساری وہ اس کے گرد گھومتی تھی، یمن کے گرد گرد۔ تو اس کی حکمران کون ہے؟ ملکہ سبا، سبا ملک کا نام ہے، اس کی حکمران ایک ملک ہے جو کہ سورج کی پجاری ہے، ہم آگے جا کے اس کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اب آگے چلیے دیکھیے، ٹھیک ہے کچھ دیر نہ گزری تھی اس نے آگے کہا میں نے وہ معلومات حاصل کی ہیں جو کہ آپ کے علم میں نہیں ہے، میں سبا کے متعلق یقینی اطلاع لے کر آیا ہوں، میں نے وہاں ایک عورت دیکھی ہے جو اس قوم کی حکمران ہے، اس کو ہر طرح کا اب وہ کیا، اس کو ہر طرح کا ساز و سامان بخشا گیا ہے، یا وہ صنعت و معیشت کی بات کر رہا ہے کہ ان کے پاس بڑی زبردست قسم کی جو ہے نا وہ صنعت و معیشت ہے، بہت زیادہ ساز و سامان ہے، اور اس کا تخت تو بہت بڑا ہے، اس کا تخت ہیرے جواہرات سے لدا ہوا ہے۔ اس نے پھر یہاں اس کی فنکاری، اس قوم کی فنکاری کی بات کی اور اس کاریگری کی بات کی، پھر آگے، اور وہ بڑا عظیم و شان ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ وہ اس قوم، میں نے دیکھا کہ وہ اس قوم، اللہ کی یہ قوم جو ہے اللہ کی بجائے سورج کے آگے سجدہ کرتی ہے، اور شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دے۔ شیطان جو نا بعض اوقات انسان کو یعنی ایسے چیزیں آپ کے سامنے ایسی خوبصورت انداز میں چیزیں برائی کو پیش کرتا ہے کہ آپ کو برائی لگتی ہی نہیں، آپ کو برائی اب یہ دیکھیے یہ ہمارے سامنے گیجٹ ہے موبائل، اب سارا دن اس کے اوپر کتنے غلط قسم کی چیزیں جو ہے نا اکثر لوگ بچے ہمارے دیکھتے چلے جاتے ہیں، لیکن ان کو برائی لگتی نہیں، اس کو خوشنما بنا کے پیش کر دی۔ تو وہ جو شیطان تھا اس نے ملکہ سبا کو اور اس کی قوم کو سورج کا جو پجاری بنایا ہوا تھا اس نے خوشنما بنا کے اس کے سامنے پیش کیا ہوا تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پر اب یہاں عقائد کی بات یعنی سب سے پہلے سیاسی بات کی اس نے، سیاسی کے بعد اس نے صنعت و معیشت کی بات کی، صنعت و معیشت کے بعد کاریگری اور فنکاری کی بات کی، اب یہاں عقائد کی بات کر رہا ہے۔ بھائی ان کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، سلمان علیہ السلام کو کہا ہے کہ وہ تو اللہ کو پوجنے کے بجائے اس سورج کی پوجا کر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے ہیں، اور انہوں نے شاہراہ سے روک دیا ہے، اس وجہ سے وہ سیدھے راستے پہ نہیں پاتے کہ اس خدا کو سجدہ کریں جو آسمان اور زمین کی چیزیں نکال لاتا۔ اب یہاں سے جو یہ اگلا جملہ جو یہ بات کا ہوتا ہے نا، دیکھا آپ نے فلم دیکھی ہوگی، فلم میں ایک بچہ ہے، وہ جوان ابھی بچہ ہوتا ہے، وہ بچہ ہوتا کچھ عرصے بعد کیا ہوتا ہے، چلتے چلتے فلم جہاں رک جاتی ہے کسی اور طرف جاتی ہے تو بچہ ایک دم جوان ہو گئے سامنے آیا تھا، وہ بیچ کا واقعہ جو کاٹ دیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے ایک بات کرتے کرتے بیچ میں جملہ معترضہ کیا ہوتا ہے؟ ہاں یعنی آپ چلتے چلتے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ جاتے جاتے کوئی اور بات جو ریلیونٹ ہوتی، بات کا ریلیونٹ نہیں ہوتی لیکن وہ ضروری ہوتی ہے اس جگہ پہ کرنا، وہ آپ نے کوئی بات کی اور کر کے دوبارہ آپ اس راستے پہ آ گئے، تو اس کو کہتے ہیں جملہ معترضہ۔ تو یہاں پر جملہ معترضہ وہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ وجہ یہ ہے کہ وہ سیدھا راستہ نہیں پاتے کہ اس خدا کو سجدہ کریں جو آسمان اور زمین کی پوشیدہ چیزیں نکال لاتا ہے، اور وہ سب کچھ جانتا ہے جسے تم لوگ چھپاتے اور ظاہر کرتے ہو، اور اللہ کے جس کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں جو عرش عظیم کا مالک ہے۔ یہاں زبردست بات کی جا رہی ہے کہ اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پورے جس عرش کی، جس تخت کی تم بات کر رہے ہو، جس کی تم بتا رہے ہو کہ بڑا خوبصورت ہے اور وہ عام تخت نہیں ہے، ہیرے لگے رہے، جواہرات لگے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ، ہم نے سورہ ملک میں بھی پڑھا، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، وہ بڑی قدرت والا ہے، وہ بڑی طاقت والا ہے، جو طاقت رکھتا ہے اسی کی عبادت کی جاتی ہے نا، جو طاقت رکھتا ہے، جو قدرت رکھتا ہے، جو فیصلہ کرنے کی یعنی ان کے استطاعت ہے،
ہر چیز کے کنٹرول میں. تو یہاں پر اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ لا الہ الا ہوا رب العرش العظیم، جو اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، جو عرش عظیم کا مالک ہے. اب یہ دیکھیں، اب سلمان علیہ السلام ایک اور زبردست یہ ایک اصول بتایا جا رہا ہے، قالا سننظر، قالا سننظر، سلمان علیہ السلام نے کہا ابھی ہم دیکھے لیتے ہیں کہ تو نے سچ کہا یا جھوٹ. تو جو یہ انفارمیشن دے رہا ہے میں اس کے پیچھے چیک بیلنس لگاؤں گا. ایک جاسوس کے پیچھے دوسرا جاسوس، ایک ایجنسی کے پیچھے جو مینیجر ہوتا ہے نا، وہ کسی کی بات پہ اعتماد کرنے سے پہلے کراس چیک کرتا ہے. کیا کرتا ہے کہ بھئی طلحہ نے جو بات انفارمیشن پہنچائی ہے یہ صحیح بھی ہے کہ غلط ہے، یہ صحیح بھی ہے کہ. تو مینجمنٹ کا ایک اصول ہے کہ وہ کراس چیک کرتا ہے، وہ دیکھتا ہے ایک بندے کے پیچھے دوسرا بندہ، دوسرے بندے کے پیچھے تیسرا بندہ، کیونکہ اس نے ضبط میں رکھنا ہے. کیا فہم یوزعون، کنٹرول، اس نے کیا کرنا ہے؟ کنٹرول رکھنا ہے. اس نے آرگنائزیشن ٹیم بلڈ کرنی ہے، اور ٹیم بلڈ کرنے کے بعد مینیجر نے اس کو چلانا ہے. تو یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس واقعے سے ہمیں یہی مل رہا ہے کہ اس نے کیا کیا کہ سلیمان علیہ السلام نے کہا ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ تو نے سچ کہا یا جھوٹ. جھوٹ بولنے والوں سے، اور پھر آگے فرماتے ہیں یا جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے، میرا یہ خط لے جا. اب آگے سے جو ہے نا وہ یہ خط لے کے جاتے ہیں، اور خط لینے کے جانے کے بعد ملکہ کے ساتھ جو ڈائلاگ چلتے ہیں وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ٹائم پڑھیں گے. چونکہ ہماری میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 28 آیات ہیں کہ جس کے اوپر میں نے اپنا حاصل مطالعہ آپ کے سامنے رکھنا تھا. آج ہم نے یہ 12-13 آیات کے اوپر گفتگو کی. اس کے اندر سے 2-3 یعنی کچھ جو اصول ہیں وہ ہمارے سامنے آئے مینجمنٹ کے اصول، کہ وہ کیا تھے وہ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم جب میں آپ کے سامنے شروع کروں گا تو پچھلی ان چیزوں کو آپ کے سامنے رکھوں گا کہ یہ جو اصول تھے جو ہم نے پیچھے پڑھے تھے 5-6-7 یا 8 اصول جو پڑھے تھے وہ کون سے تھے، اور نیکسٹ جو اگلی 10-12 آیات کے اندر کون سے اصول جو ہیں وہ بتائے جا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. آواز کھول دیں جی عرفان بھائی. جی دعا کرانا. اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد وعلى آل صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وسلم علیہ. اللهم انت السلام ومنك السلام وعليك السلام، حينا ربنا بالسلام ادخلنا دار السلام تباركت ربنا وتعالى عز القام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل وذل الدين غلبة الرجال. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. یا مالک کاش جو ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی گفتگو سنی اور اس سے جو ہمیں مینجمنٹ کا اصول معلوم ہوئے، یا اللہ اس کے مطابق ہمیں اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرما. یا مالک ہمارے گھروں کو ایمان کا گہوارہ بنا دے، پردے عالم ہمارے بچوں کو متقیوں کا امام بنا دے. یا مالک روزانہ کی بنیاد پر قرآن مجید کو پڑھنا، سمجھنا، اس کی باتوں پر عمل کرنا اور اس کی دعوت کو لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما. یا مالک ہمارے گھروں کو ایمان کا گہوارہ بنا. پردے عالم ہمارے گھروں کے اندر جو بزرگ موجود ہیں یا اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. یا مالک اس پینڈیمک کے دوران جو لوگ اس دنیا سے جا چکے مسلمان، یا اللہ ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے. یا مالک ان کے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر کی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جی جزاک اللہ. وعلیکم السلام.